وزیر اعظم عمران خان کا ہفتے سے لاک ڈاؤن کو مرحلہ وار ختم کرنے کا اعلان۔ عوام کو کن SOPs کی سختی سے پابندی کرنی ہوگی؟ تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اوصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 26 فروری کو کورونا کا پہلا کیس سامنے آیا۔ 13 مارچ کو جب ملک میں صرف 26 کیس تھے تو حکومت نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا اور تب سے آج تک حکومت نے مختلف قسم کے اجتماعات اور عوام کے اجتماع کی جگہوں کو بند کیا۔ انہوں نے کہا یہ وائرس تیزی سے پھیلتا ہے اور بڑی جلدی ایک سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتا ہے، اس لیے اس کے پھیلاؤ کو روکنے کا ذریعہ سماجی فاصلہ ہی ہے۔ اسی لیے پوری دنیا نے لاک ڈاؤن کا راستہ اختیار کیا۔ ہم نے بھی اپنے ملک میں ایسا ہی کیا، لیکن ہمارے حالات چین، امریکہ اور ترقی یافتہ ممالک سے مختلف ہیں۔ خدشہ تھا کہ لاک ڈاؤن سے دہاڑی دار، چھاپڑی والا، مزدور پیشہ اور محنت کش طبقہ جو 75 سے 80% تک رجسٹرڈ بھی نہیں، شدید متاثر ہوگا۔ حکومت کو فکر تھی کہ ان کا کیا بنے گا اور وہ کیسے اپنا گزارا کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم دنیا کے حالات کا جائزہ لیتے رہے ہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں 2 ہزار افراد روزانہ مر رہے تھے۔ اس کے علاوہ دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک میں بھی اموات کی شرح بہت زیادہ تھی۔ برطانیہ، اسپین اور اٹلی میں بہت زیادہ اموات ہو رہی تھی۔ پاکستان میں صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے ہم نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنایا اور اسد عمر کو اس کا انچارج بنایا۔ روزانہ وہاں اجلاس ہوتے ہیں اور صوبوں کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز بھی مشاورت کرتے ہیں اور سارا ڈیٹا حاصل کرنے کے بعد تجزیہ کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خوش قسمتی سے ہمارے ملک میں یورپ کی طرح یہ وائرس اپنے عروج پر نہیں پہنچا اور ہمارے ہاں شکر ہے کہ ہسپتال لوگوں سے اس طرح نہیں بھرے جس طرح یورپ میں صورتحال قابو سے باہر ہو گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت لاک ڈاؤن کھولنے کے حوالے سے مسلسل غور و فکر کرتی رہی۔ پہلے ہم نے تعمیرات کے شعبے کو کھولنے کا فیصلہ کیا اور آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہفتے کے روز سے لاک ڈاؤن کو مرحلہ وار کھول دیا جائے، کیونکہ لاک ڈاؤن سے ملک میں چھوٹے دکاندار، دہاڑی دار، رکشوں اور ٹیکسی ڈرائیور، محنت کشوں، سفید پوش، درمیانے اور چھوٹے درجے کے کاروباری طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور خطرہ ہے کہ کہیں ان کے کاروبار مستقل طور پر بند نہ ہو جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لاک ڈاؤن کھولنے سے صورتحال بگڑنے کا خدشہ موجود ہے، لیکن عوام کو ذمہ داری اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اس طرح ہم اموات میں اضافے کے خدشے سے بچ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ حکومت نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکیج بھی دیا ہے۔ جتنی تیزی سے ہم نے یہ کام کیا، دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں نہیں ہو سکا۔ کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے حکومت کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ ٹیکس میں 35% کمی آئی، برآمدات بھی کم ہو گئیں، جبکہ حکومت کے پاس پیسے کی پہلے ہی کمی ہے۔ اس صورتحال میں حکومت لاک ڈاؤن جاری رہنے سے کتنا مزید پیسہ لوگوں کو دے سکے گی؟ وزیر اعظم نے کہا کہ ہر شعبہ کھولے جانے کا تقاضا کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی معیشت پر بہت اثرات مرتب ہوئے۔ ہماری ملکی معیشت، جس کی حالت پہلے ہی اچھی نہیں تھی، اس صورتحال سے مزید متاثر ہوئی۔ بھارت کے معاشی حالات ہم سے بہتر ہیں، لیکن ہم نے بھارت سے زیادہ بڑا پیکیج دیا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اب ہمیں عقل مندی کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ اب جو مرحلہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں، اس میں بہت بڑا ہاتھ عوام کا ہے۔ قوم بن کر اگر ہم نظم و ضبط اختیار کریں گے اور وہ SOPs جو ہر شعبے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں پابندی کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ پولیس چھاپے مار کر یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتی، عوام کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا جرمنی میں بھی بہت اموات ہوئیں، لیکن وہاں بھی لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جرمن چانسلر نے مجھے بتایا کہ ان کی عوام میں نظم و ضبط ہے اور انہوں نے ذمہ داری لی ہے، اس لیے ان کا لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ کامیاب رہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت جگہ جگہ جا کر SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے زبردستی نہیں کر سکتی۔ شہریوں کی اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں جو انہیں ادا کرنی ہیں۔ عوام حکومت کے ساتھ مل کر کام کرے گی تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔
انہوں نے ٹائیگر فورس پر زور دیا کہ وہ عوام میں اس حوالے سے آگہی اور شعور پیدا کرے اور مزدوروں کی رجسٹریشن سمیت دیگر مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہم SOPs اور شرائط و ضوابط پر عمل پیرا ہو کر ایک قوم ہونے کا ثبوت دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کے حوالے سے پوری طرح اتفاق رائے نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو کھولنا چاہیے کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ عام آدمی استعمال کرتا ہے اور روزگار پر جانے کے لیے اسے پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، لیکن صوبوں کے خدشات ہیں، اس لیے ہم ان کے بغیر فیصلے نہیں کرنا چاہتے۔ دنیا میں جہاں جہاں 30 ہزار اموات ہوئی ہیں وہاں بھی پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، لیکن SOPs کی پابندی کے ساتھ۔ اس حوالے سے صوبوں سے مشاورت جاری رکھیں گے اور پاکستان میں بھی SOPs کی پابندی کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 1.25 لاکھ پاکستانی جو ملک سے باہر پھنسے ہیں وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اگر انہیں پاکستان لاتے ہیں تو انہیں قرنطینہ میں رکھنا پڑے گا اور ان کے ٹیسٹ کرنے پڑیں گے، جبکہ ہمارے پاس پہلے ہی اس حوالے سے سہولیات کی کمی ہے۔ صوبوں سے اس معاملے پر بھی بات چیت کر رہے ہیں اور یہ تجویز زیر غور ہے کہ انہیں ان کے گھروں پر ہی قرنطینہ کر دیا جائے، لیکن صوبوں کی مشاورت سے اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ والدین بچوں کی تعلیم سے متعلق فکر مند تھے، بچوں کے امتحانات بھی ہونے تھے تو اس حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان سمیت دنیا کے لیے بھی مشکل وقت ہے۔ ہمیں رمضان المبارک میں 2 نفل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا کے مقابلے میں پاکستان کے حالات بہتر ہیں، تاہم مستقبل میں حالات برے بھی ہو سکتے ہیں۔ حالات جو بھی ہوں گے ہم مل کر مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ سارا بوجھ کمزور طبقے پر ڈال دیں، غریب طبقے پر کم سے کم بوجھ ڈالیں گے۔ کورونا سے سب سے زیادہ یہی طبقہ متاثر ہوا ہے، ان کا خیال رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے بھی لوگوں کو بچانا ہے اور لاک ڈاؤن کے باعث ان کی مشکلات کا ازالہ کرنا ہے۔ ملک میں کورونا وبا کے علاوہ TB، کینسر جیسی خطرناک بیماریاں بھی ہیں، اسی طرح بچوں کی بیماریاں ہیں، صاف پانی کی عدم فراہمی کا بھی مسئلہ ہے۔ ہم توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کورونا سے بھی بچایا جائے اور ان کی مشکلات بھی کم کی جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ سمیت دیگر ممالک بھی صنعتیں کھول رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کم وقت میں شفافیت اور میرٹ کے ذریعے بڑی تعداد میں رقوم تقسیم کی، مزید بے روزگار ہونے والوں کو بھی پیسے دیں گے۔ وزیر اعظم کورونا ریلیف فنڈ سے بے روزگاروں کی مدد کی جائے گی۔ اس فنڈ میں 1 روپیہ عوام اور 4 روپے حکومت دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے گزشتہ 1 ماہ کے دوران ڈیزل کی قیمت میں 43 روپے اور پیٹرول کی قیمت میں 30 روپے کمی کی ہے۔ برصغیر میں پاکستان میں سب سے زیادہ پیٹرول اور ڈیزل سستا ہے۔